واہ واہ کیا بات ہے. جناب اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں سرف ایکسل نیکی کے ساتھ. اور ذرا بتائیے چائلڈ ایڈ ایسوسیشن سے متعلق کچھ. جی بالکل, مجھے اتفاق بھی ہوا NICH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ جانے کا, جو کہ جنا اسپتال کے پریمیسز میں ہی واقع ہے. اور کینسر میں مبتلا جو بچے ہیں ان سے ملاقات کرنا, ہم نے وہاں کچھ ایکٹیویٹیز بھی کی. وہاں جا کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی اولاد کو صحت کی نعمت سے نواز رکھا ہے تو میں ہر بار یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا اور بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کی صحت کے حوالے سے کچھ اقدامات کریں کہ جن کے والدین ان کے علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے. سو اگر ہم اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا مسکراتا دیکھتے ہیں, ان کی زندگی میں ان کے فیوچر کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں, میرا بچہ یہ بنے گا, میں اس کی بہو لے کر آؤں گی اس کے بچوں کے ساتھ, تو ان بچوں کے بارے میں بھی سوچیے کہ جن کے ماں باپ اس جد و جہد میں ہیں کہ ان کے بچے زندگی کے ٹریک پر واپس آ جائیں, زندگی کی آس اور امید لیے وہ بھی اپنے بچوں کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں. سو ان ماں باپ کا سہارا بننے کی ضرورت ہے. کینسر میں مبتلا بچے, ان کے لیے بہت شاندار کام کر رہا ہے چائلڈ ایڈ ایسوسیشن, جو کہ NICH میں واقع ہے. اور وہاں جو بھی بچہ ایک بار آ جاتا ہے پھر اس کا کینسر کا علاج جو ہے وہ اس ادارے کی بنیاد پر مفت ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ طارق شفیع صاحب ہیں جو کہ چائلڈ ایڈ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ. کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ 1979 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور 92 میں طارق صاحب نے اس کو جوائن کیا, اور تقریباً اب 30 برس ہونے کو آئے ہیں. تو سر کیا ایسی کیا چیز تھی یا وہ کیا خیال تھا, وہ کیا سوچ تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ چائلڈ ایسوسیشن سے وابستہ ہوئے؟ ہمارا ادارہ بچوں کا علاج تو وہ کر ہی رہا تھا, لیکن 1995 میں ہم لوگ بیٹھے مل کر, اور ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان میں بچوں کے کینسر کا کوئی ادارہ تھا ہی نہیں. جی, بچوں کے کینسر کا باقاعدہ کوئی علاج کسی جگہ بھی مہیا نہیں کیا جا رہا تھا. تو پھر ہماری ٹیم نے یہ خدا فیصلہ, نخواستہ اگر اس وقت میں کسی بچے کو کینسر ہوا تو اس کے علاج کا کوئی ایسا کوئی خاص انتظام نہیں تھا, بڑوں کا تھا بچوں کا نہیں تھا. کہ اس طرح سے ماں تو باپ وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی ہمارے لیے بھی. تو پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو بچوں کے کینسر کا مفت علاج کرے, اور یہ پاکستان میں بچوں کے کینسر کا پہلا ادارہ ہے, باقاعدہ ادارہ جو ہے جس نے بچوں کے کینسر کے علاج کا بیڑا اٹھایا. ہماری تھیوری یہ ہے کہ ہم بچوں کے کینسر کا علاج بالکل مفت کرتے ہیں, حالانکہ یہ بڑا مہنگا علاج ہے اور بڑا مشکل کام ہے. اوسط کتنا آتا ہے؟ ظاہر ہر بندے کا الگ الگ ہوگا بیماری کے ساتھ, ایوریج دیکھیں جی, ہم چونکہ بہت اکنامیکل ہیں تو 5 سے 8 لاکھ روپے ایک پیشنٹ پہ ہمارے خرچ ہو جاتے ہیں. یہی آپ کسی پرائیویٹ اسپتال میں جائیں تو آپ کو اندازاً 1 کروڑ روپے. اچھا, اتنا فرق؟ اللہ, اتنا فرق. آپ سوچیے کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو 1 کروڑ روپے یا ایون 10 لاکھ روپے یا 8 لاکھ روپے بھی افورڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی والدین کو, غریب بچے کے والدین کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے بچے کو کینسر ہے تو وہ تو جیتے جی مر جاتے ہیں. تو پھر ہم ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں, اب آپ کے بچے کا علاج بھی ہوگا اور آپ کو دوائیں, ٹیسٹ, ہر چیز مفت. اور آپ کا ذاتی تعلق طب سے نہیں تھا, آپ کاروبار سے وابستہ ہیں آپ. جی, اور ایک کاروباری شخصیت ظاہر ہے صرف خدمت خلق کے لیے منسلک ہوئے NICH سے اور چائلڈ ایڈ ایسوسیشن سے. تو یہ سیلف بڑا انسپائرنگ ہے سر ہم سب کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ منتخب کر لے جس کام کے لیے. اور میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہماری ٹیم میں شامل ہیں, اور پاکستان میں یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ فلاحی کاموں میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں. جی الحمدللہ. اور پھر ظاہر ہے جب بچوں کی بات آئے تو بچوں میں سے پرابیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ وہ امیون سسٹم ذرا بہتر ہے, زیادہ بہتر طریقے سے ان کا جسم فائٹ کر سکتا ہے کینسر یا کسی بھی اور بیماری کو. تو یہ کہ ظاہر ابھی ان کے سامنے ایک پوری زندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے, نہ جانے کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے معاشرے کے اندر, تو اس میں ذرا امکانات بھی زیادہ ہیں. جی, بچوں کا جو کینسر ہے یہ جہاں پہ تکلیف دہ ہے وہاں اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے. اور بچہ جس کو کینسر ہوتا ہے اگر وہ بر وقت علاج کے لیے پہنچ جائے تو وہ 70% تک اس کے امکانات ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جاتا ہے. ہمارے ادارے سے نکلے ہوئے بچے آف ٹریٹمنٹ ہیں
اور وہ پروفیشنل لائف میں جا چکے ہیں, وہ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی شادیاں ہو گئی, آگے ان کے بچے ہیں, ماشاءاللہ. اور وہ پوری دنیا میں وہ اچھی اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. سر کس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے اگر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ 5 سے 8 لاکھ روپیہ آن ایوریج ایک بچے کے علاج پہ خرچ ہوتا ہے, اور جو بھی بچہ NICH میں آ جاتا ہے, اور ماشاء اللہ میں نے تو دیکھا بڑی ایک ہیوج بلڈنگ ہے, بڑا کمپلیکس ہے ایک طرح سے, تو وہاں پہ جو بچے آتے ہیں ان کے لیے پھر کون لوگ ہیں جو ساتھ دیتے ہیں چائلڈ ایڈ ایسوسیشن کا؟ کس طرح کے لوگ ہیں؟ عام آدمی بھی کیا شامل ہو سکتے ہیں اس کارروائی جی میں؟ ہاں بالکل, عام آدمی بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. وہ بہت سے تو اللہ کے بندے اپنا نام بھی نہیں بتاتے, کیا بات ہمیں ڈونیشن دے جاتے ہیں. باقی وہ کچھ لوگ جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ منع کرتے ہیں. اس سے وہ ہمارے کس طرح کا طبقہ ہوتا ہے, کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں؟ صاحب نے یہ بتایا نا بڑی شاندار بات کہ کچھ لوگ نام بھی نہیں بتاتے اپنا. بس وہ نیک لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے بندے ہوتے ہیں. وہی بات کہ اللہ جن کو منتخب کر لے اس کام اللہ کے تعالیٰ اس طرف لگا دے جس کو. جی زندہ باد. کیا ایک تو یہ نا کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو ایسا, اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے دکھ سے بچائے. میں تو میرے نزدیک میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑی دعا ہی آپ کسی کو یہ دے سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یا خدا نخواستہ آپ کا کوئی ذاتی تجربہ ہو کہ آپ کا بچہ کسی اس طرح کی صورتحال سے گزرا ہے, تو اللہ نے جن کو نوازا ہوتا ہے پھر وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے بغیر کہ جو بچے آپ کو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے ہنستے کھیلتے نظر آ رہے ہیں, اور ساری زندگی کی رونق ہمیں بھی لگتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے ہی ہے, تو اس اولاد کی صحت مندی کا, اس اولاد کے مسکرانے کا, اور آپ کے اس قابل ہونے کا کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے, اور عملی طور پر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. ویسے تو ظاہر ہے ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیجیے, لیکن عملی طور پر مجھے لگتا ہے کہ ایسے اداروں کا ساتھ دے کر ہاتھ بٹانا چاہیے. تو سر اس طرح آپ نے کہا کہ جو بچے یہاں لائے جاتے ہیں ان کے والدین بعض اوقات جو اگر غریب والدین ہیں تو ان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہوگی, ان کو لگتا ہوگا کہ زندگی بس اب بالکل آگے اندھیرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو کس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں جو عام طور پر یہاں اپنے بچوں کو علاج کے لیے لے کر آتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہ کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. دیکھیے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کچھ تو بالکل اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتی, اللہ, اور کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے بچے کو واپس کر دیں, ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں, بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. لیکن پھر ہم انہیں امید دلاتے ہیں, انہیں احساس دلاتے ہیں کہ نہیں تمہارا بچہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کسی امیر آدمی کا. تو ہم اس کا علاج مفت کرتے ہیں ہر طرح کا. آپ یقین کریں کہ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی ٹیسٹ 1 لاکھ روپے کا ہے, 50,000 کا, کوئی انجیکشن 2 لاکھ کا ہے, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس کو تقریباً کتنے بچے ایک سال میں؟ دیکھیں جی, جب سے یہ کینسر سینٹر ہمارا بنا ہے اب تک 9,000 بچے صحتیاب ہو کے جاتے ہیں. 9,000. واہ. جی مطلب چائلڈ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو یعنی انفینٹ سے لے کے کتنے سال تک کی بات کر رہے ہیں ہم؟ 16 سال 16 سال تک کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. جی صحیح ہے. اور 9,000 بچے. 9,000 بچے. آپ سوچیں یہ 9,000 زندگیاں ہیں, اور یہ اس سٹیج پہ زندگیاں ہیں کہ جن کی ساری زندگی بھی آگے پڑی ہوئی ہے, باقی ہے, انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے. ان کے خواب, ان کے پیرنٹس کے خواب, ان کے بہن بھائیوں کے خواب. آپ دیکھیے نا کہ ہم شوکت خانم کے حوالے سے بھی ایک وہ ایڈ دیکھتے ہیں کہ ایک بہن جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اگر کینسر ہو گیا تو ایک بہت ہی, تو آپ ان تمام رشتوں کو ذرا پرو کر دیکھیے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی ایسی آزمائش کی صورتحال ہو جائے تو کتنا مشکل ہے یہ. اللہ تعالیٰ سر آپ کو سلامت رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ. شکریہ جی. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہمارے ادارے کو زیادہ سے زیادہ فنڈ دیں, ضرور, بالکل, کیونکہ اب دوائیں اور علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے. پچھلے کچھ عرصہ سے دواؤں کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں اور نایاب ہوتی جا رہی ہیں. اس کے لیے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے. اور اسکرین پہ جب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مستقل جو ہے چائلڈ ایڈ ایسوسیشن اور NICH کے رابطہ نمبر, ویب سائٹس, جو باقی سب ڈیٹیلز ہیں وہ اسکرین پر چل بھی رہی ہیں. اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو کہ باعث اطمینان بھی ہونی چاہیے کہ چونکہ مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کے علاج کے لیے رجوع کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے پاس جگہ کی بھی تنگی ہے, تو اب ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنانے والے ہیں جو ہم اپنی بلڈنگ خود اسی NICH کے اندر ہی ایک بلڈنگ ہم اس میں بنائیں گے جس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگین سر یہ اس حوالے سے صحت کے حوالے سے جو بھی خواب ہیں ان کو پورا کرے.
اور بہت شکریہ، بڑی نوازش اس خدمت کے لیے بھی جو آپ کر رہے ہیں اور یہاں تشریف آوری کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ سر، بہت نوازش، بہت شکریہ. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، نیکی ایک اور پہلو سے انشاءاللہ اس چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ. بانٹ لو ہر خوشی، ہاں یہی ہے عبادت، یہی بندگی، شان رمضان کی رونق رہے. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.